آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی عظیم کتاب ایسی کتاب کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس نے صدیوں سے انسانی فکر کو متاثر کیا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی پرجوش گفتگو ہونے والی ہے کیونکہ یہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تاؤ تھے چنگ کی، جسے عام طور پر داؤ دے چنگ بھی پڑھا جاتا ہے۔ صحیح، اور اس کا اگر ہم آسان لفظوں میں مطلب دیکھیں تو وہ بنتا ہے دا بک آف دا وے، یا پھر اگر تھوڑا اور ڈیپلی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پتہ ہے لوگ اکثر قدیم کتابوں کو صرف فلسفی یا ایک مشکل شاعری سمجھ کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے سورسز واضح کرتے ہیں کہ یہ اصل میں زندگی گزارنے کا ایک عملی مینول ہے۔ مطلب یہ صرف خشک درس نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس میں ایک خاص قسم کا مزہ اور گہری حکمت شامل ہے جو سیدھا انسان کے پریکٹیکل مسائل کو ایڈریس کرتی ہے، چاہے کسی کو ملک چلانا ہو یا صرف اپنی ذاتی زندگی میں بیلنس لانا ہو۔ ہاں، یہ کتاب ایک گائیڈ کا کام کرتی ہے۔ اس کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم نیچر کے خلاف اس کے خلاف فورس یوز کرنے کے بجائے نیچرل فلو کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں۔ یہ فلو والی بات دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس کتاب کے مصنف کو دیکھتے ہیں نا، لاؤ تسو، تو وہ خود بھی کسی نیچرل فلو کا ہی حصہ لگتے ہیں۔ بالکل، ان کی شخصیت بہت پراسرار ہے۔ ان کا نام بھی ایک دلچسپ معمہ ہے، مطلب لاؤ تسو کا لفظی ترجمہ بنتا ہے دی اولڈ ماسٹر، یعنی بوڑھا استاد۔ ہاں، یا اگر تھوڑا انفارمل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو دی اولڈ بوائے۔ یہ سچ میں تھوڑا فنی ہے۔ ہاں، مجھے سوچ کر ہی تھوڑی ہنسی آتی ہے کہ اتنے عظیم فلسفی کو اس طرح کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نان ہسٹوریکل فیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کچھ سورسز سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کنفیوشیس کے دور کے تھے، تقریباً 551 سے 479 قبل از مسیح کے آس پاس، اور شاید کسی چھوٹی ریاست میں محافظ دستاویز تھے، آرکائیو کیپر۔ صحیح، لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کسی جیسے آئروکوز ووڈز مین یا کسی قدیم لکڑہارے کی طرح اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو لیک آف ہسٹوریکل فٹ پرنٹ ہے، یہ دراصل خود میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ میں بالکل اگری کرتی ہوں۔ لاؤ تسے نے یہ جو پرسنل برانڈنگ والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اسے پوری طرح ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے مشہور ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نہیں، ان کا وجود اس کتاب کے میسج کے پیچھے مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے، اور یہی ان کی تعلیمات کا حصہ بھی ہے، ایگو ڈسولوشن۔ ہمارے لیے جو چھوڑا ہے وہ صرف ایک انسائٹ ہے جو ایفرٹلیسلی جینے کا فن سکھاتی ہے۔ بالکل، لیکن پتہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں اکثر ایسے فلسفیوں کا ایک بہت ہی کلیشے سا امیج ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے 60s کی فلموں کا کوئی مذاق ہو۔ ایگزیکٹلی، جہاں ہیرو کسی دور دراز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے اور وہاں ایک عجیب سا ہرمٹ یا بابا اکیلا بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ہیرو پوچھتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لوگ لاؤ تسو کو بھی سوسائٹی سے بھگا ہوا کوئی ایسا ہی ہرمٹ سمجھتے ہیں، جسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن سورسز پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ تصور بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ انہیں معاشرے کی بھلائی کی، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت کی انتہائی فکر تھی۔ ان کا بیسک پریمس یہ نہیں تھا کہ سوسائٹی چھوڑ دو، بلکہ یہ تھا کہ سوسائٹی کو بہتر اور نیچرل طریقے سے کیسے چلایا جائے۔ اور یہ عام غلط فہمی دراصل ان کی ایک کور فلسفی کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ ویوو وئی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہی وے وے۔ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے ڈوئنگ ناٹ ڈوئنگ، یعنی کچھ نہ کر کے کرنا۔ یہ عجیب و غریب تصور ہے۔ جب کوئی ماڈرن ذہن اس فریز کو سنتا ہے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ پیسیوٹی یا لیزینس کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اور حالات کو اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ لیکن ہمارے ڈیپ ڈائیو سورسز کلیئر کرتے ہیں کہ یہ ان ایکشن بالکل نہیں ہے۔ یہ پیسیوٹی کے کمپلیٹلی اپوزٹ ایک ہائیلی انگیجڈ سٹیٹ ہے۔ تو اگر یہ کانسٹنٹ ایکشن کے برعکس ہے اور پیسیوٹی بھی نہیں ہے تو اسے پریکٹیکل ٹرمز میں سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال جو سورسز میں آئی وہ ایک اعلیٰ درجے کے ایتھلیٹ کی تھی۔ او ہاں، وہ فلو سٹیٹ والی مثال۔ بالکل، جب ایک ٹاپ ٹیئر کھلاڑی کسی ہائی سٹیکس گیم میں اپنے فلو سٹیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ہر موو کے بارے میں کانشیسلی سوچ نہیں رہا ہوتا۔ اس کا جسم سپونٹینیس اور پرفیکٹ موومنٹس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انکانشیس کمپیٹنس ہوتی ہے جہاں کانشیس مائنڈ کی دخل اندازی بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ کھیل خود کھیل رہا ہوتا ہے۔
یہ انکانشیس ماسٹری ہی ویوو وے کی اصل شکل ہے۔ یہ فلو سٹیٹ والی انالوجی واقعی پرفیکٹ ہے اس پیراڈاکس کو سمجھنے کے لیے۔ جب ہم اپنے کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کرنے والا اور جو کام ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان کا فرق مٹ جائے۔ جیسے ہم ڈانسر اور ڈانس کو الگ نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا۔ ایک پوائنٹ آتا ہے جب رقاص اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی کھوتا ہے اور صرف رقص باقی رہ جاتا ہے۔ اور ماڈرن سائیکالوجی بھی تو یہی کہتی ہے کہ جب ہم اوور تھنکنگ سے اپنے ایکشنز کو مائکرو مینج کرتے ہیں تو ہم مسٹیکس کرتے ہیں۔ لاؤ ٹزو اس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں مائنڈ اور ایکشن میں کوئی فرکشن نہیں ہوتا۔ آپ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی زبردستی یا سٹرین نہیں ہوتا۔ یہ آئیڈیا آج کے کارپوریٹ کلچر کے کانٹیکسٹ میں بہت اہم ہے۔ آج کل برن آؤٹ کا مسئلہ اتنا عام ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آؤٹ کم ہمارے حساب سے ہو، اور اس کے لیے ہم اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ اسی پوائنٹ پر مجھے کتاب کا وہ کوٹ یاد آ رہا ہے۔ کون سا؟ وہ جو سورسز میں مینشن تھا کہ آپ کو چیزوں پر زور ڈالنے کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالآخر آپ نان ایکشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ سٹیٹمنٹ آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں کیا جاتا تو کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ بظاہر یہ سٹیٹمنٹ میتھمیٹیکلی امپاسبل لگتی ہے، لیکن فلسافیکل لیول پر یہ بہت پروفاؤنڈ ہے۔ یہ پروفاؤنڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ کائنات کے انٹیلیجنس پر اعتماد کرنے کی بات کرتی ہے۔ ہم انسان اپنے مائنڈ کی پروسیسنگ پاور پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے دنیا ہمارے پلان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ لیکن جسم کی انٹیلیجنس کو ہی دیکھ لیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے۔ انسان شعوری طور پر ان کمپلیکس پروسیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی زور تو نہیں لگاتا۔ جسم اپنے پرفیکٹ فلو میں خود اپنا فنکشن کر رہا ہے۔ تو جب کوئی شخص اس یونیورسل فلو کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنے ہر کام میں مکمل فنا ہو جاتا ہے۔ اس کی پرسنل کوشش نظر نہیں آتی لیکن کام پرفیکٹلی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اوور انجینئر نہیں کرتا، وہ بس رائٹ ٹائم پر رائٹ پلیس پر ہوتا ہے۔ اور چیزیں اپنے نیچرل کورس کے حساب سے ادھوری نہیں رہتی۔ کائنات کے اس فلو کو دیکھتے ہوئے مجھے اس دوسرے اہم تصور کی سمجھ آتی ہے، سافٹنس یا نرم مزاجی کا کانسیپٹ۔ عام طور پر دنیا طاقت کو سختی اور ریجڈیٹی سے جوڑتی ہے۔ پالیٹکس ہو یا عام زندگی، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو سخت ہے وہ طاقتور ہے۔ لیکن یہاں پورا فریم ورک ہی الٹ ہے۔ سافٹنس کو کمزوری نہیں، الٹیمیٹ اسٹرینتھ بتایا گیا ہے۔ یہ لچک اور اڈیپٹیبلٹی کی طاقت ہے۔ تاتے چنگ واضح کرتی ہے کہ سافٹنس اور ریجڈیٹی دراصل لائف اور ڈیتھ کے انڈیکیٹرز ہیں۔ جو چیز سخت اور ناقابل تبدیل ہے وہ موت کے قریب ہے، اور جو لچکدار ہے وہ زندہ ہے۔ انسان جب فلیکسیبل ہوتا ہے تو اس کی برداشت نیچرلی بڑھ جاتی ہے۔ ایک درخت کی مثال لے لیجئے، جب طوفان آتا ہے تو جو درخت سخت کھڑا رہنے کی ضد کرتا ہے وہ کھڑ جاتا ہے۔ لیکن جو درخت سافٹ ہوتا ہے، جس میں جھکنے کی لچک ہوتی ہے، وہ طوفان کو راستہ دے دیتا ہے۔ طوفان گزر جاتا ہے اور درخت دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ انالوجی آج کے بزنسز پر بھی بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ جو لیڈرز مارکیٹ چینجز کے سامنے ریجڈ رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں ایکیڈو یا تائچی جیسی مارشل آرٹس کا ذکر آتا ہے۔ ان ڈسپلنز میں ماہر لوگ مخالف کی طاقت کو فورس سے بلاک نہیں کرتے، کیونکہ فورس سے فورس ٹکرائے گی تو فرکشن ہوگا۔ وہ نرمی مزاجی کا استعمال کرتے ہوئے مخالف کی ہی انرجی کو ایبزارب کر کے ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سافٹنس کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہے جہاں ایفرٹ کم اور امپیکٹ میکسیمم ہے۔ اور یہی اڈیپٹیبلٹی اس اسٹیٹ تک لے جاتی ہے جسے کتاب میں دا ماسٹر یا کامل انسان کہا گیا ہے۔ دا ماسٹر کوئی میتھولوجیکل فگر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ انسان کی اپنی ایک ہائیسٹ پوٹینشیل اسٹیٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سکسیس کا مطلب نیچر کو ڈومینیٹ کرنا ہے۔ لیکن دا ماسٹر نیچر کو فتح نہیں کرتا، وہ نیچر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر خود اس پروسیس کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی اسٹیٹ ہے جہاں انسان اپنے تمام ججمنٹس اور ڈیزائرز کا بوجھ اتار پھینکتا ہے۔ ججمنٹ ڈراپ کرنے کی بات بہت اہم ہے کیونکہ آج کل ہم ہر چیز کو کیٹیگرائز کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ اچھا ہے، وہ برا ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ جب دا ماسٹر ان ججمنٹس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک مکمل اور فطری کمپیشن کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہاں کچھ بہت دلچسپ پیراڈاکسز بھی ہیں۔ مثلاً ہم جتنا اکیلے ہونے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اتنا ہی ہم رحم دل ہو سکتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ رہنے سے کنیکشن بنتا ہے،
لیکن یہاں سیلف سفیشنسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کمپیشن کے کانسیپٹ میں ایک اور بہت خوبصورت لیئر ایڈ ہوتی ہے، دا ماسٹر کی جینڈر آئیڈینٹی۔ ہاں، وہ پوائنٹ مجھے بہت پسند آیا۔ عام طور پر عظیم قدیم کتابوں کو میل آرکیٹائپ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب کے ٹرانسلیٹر نے ایک بہت بولڈ چوائس لی۔ انہوں نے دا ماسٹر کے لیے انگلش میں شی اور ہی دونوں پروناؤنس کا استعمال کیا۔ چونکہ چائنیز زبان میں جینڈرڈ پروناؤنس کا فرق اس طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے انہیں صرف ایک مردانہ کردار تک محدود کرنا اس فلسفی کے ساتھ ناانصافی ہوتی جو کہتی ہے کہ یہ راستہ سب کے لیے موجود ہے۔ یہ بہت اعلیٰ اپروچ ہے۔ اور سورسز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ عظیم مذاہب میں لاؤ تسو کی تعلیمات سب سے زیادہ فیمیل یا نسائی تصور کی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ان کی قبولیت اور ریسیپٹیو فورس پر فوکس ہے۔ اب جب ہم اس سٹیٹ کو ڈیپلی اینالائز کرتے ہیں تو ایک ایسا کانسیپٹ سامنے آتا ہے جو بہت حیران کن ہے۔ وہ موریلٹی والا پوائنٹ۔ ہاں، ان تعلیمات میں اخلاقیات بہت گہری ہے، لیکن اس میں گناہ یا سن کا کوئی ٹریڈیشنل تصور موجود نہیں ہے۔ یہ مورل فلسفی کا ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ عام طور پر سوسائٹی برائی کو ایک ڈارک فورس کے طور پر دیکھتی ہے، جس کے خلاف جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ لیکن تاؤ تے چنگ برائی کو صرف اوپیکٹی یعنی دھندلا پن یا سیلف ایبزارپشن کہتی ہے۔ جب انسان یونیورسل فلو سے کٹ آف ہو کر اپنی ایگو میں قید ہو جاتا ہے تو وہ اوپیک ہو جاتا ہے۔ ان سورسز میں اس کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے ڈرٹی ونڈو یعنی گندی کھڑکی کی انالوجی دی گئی تھی۔ وہ انالوجی بہت پاورفل ہے۔ کھڑکی پر لگی ہوئی دھول خود میں کوئی ایول اینٹی نہیں ہے اور نہ ہی روشنی کسی اندھیرے سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ گندی کھڑکی کا پرابلم صرف اتنا ہے کہ وہ روشنی کو گزرنے نہیں دیتی۔ جب انسان سیلف ایبزاربڈ ہوتا ہے تو وہ اس ڈرٹی ونڈو کی طرح بن جاتا ہے جو نیچر کی روشنی کو بلاک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ انٹرینسکلی برا نہیں ہے، بس یونیورسل پروسیس سے بے سراغ ہو گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دا ماسٹر کا رسپانس ان لوگوں کی طرف بھی کمپیشن کا ہوتا ہے جنہیں معاشرہ برا سمجھتا ہے۔ اس کے پاس مورل کنڈمنیشن کا بیگیج نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو جج کرنے کے بجائے ان کی تکلیف کو سمجھتی ہے۔ اس سے ایک راز کھلتا ہے جو ہیومن ریلیشن شپس کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ کتاب پوچھتی ہے کہ ایک اچھا انسان برے انسان کے استاد کے سوا اور کیا ہے؟ اور ایک برا انسان اچھے انسان کی ڈیوٹی کے سوا اور کیا ہے؟ یہ فلسفی واقعی گراؤنڈ بریکنگ ہے۔ ہم عام طور پر پرابلمیٹک لوگوں کو ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دا ماسٹر انہیں ڈسکارڈ نہیں کرتا بلکہ انہیں ایک ضروری حصہ سمجھتا ہے۔ نیچر میں کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا۔ دا ماسٹر کسی سچویشن کو ویسٹ نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر ایکسپیرینس کو یونیورسل فلو میں انٹیگریٹ کرتا ہے۔ اسے سورسز میں ایمبوڈینگ دا لائٹ کہا گیا ہے۔ جب آپ بنا ججمنٹ کے ہر انسان کے استاد بننے کو تیار ہوں۔ اور انسان اس حالت تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ ہر قسم کی کنسیپچول کنڈیشننگ سے آزاد ہو۔ یہ آزادی لفظوں میں قید کرنی بہت مشکل ہوتی ہے، جو ہمیں اس کتاب کی ٹرانسلیشن کی طرف لے آتی ہے۔ کسی بھی قدیم ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا صرف ووکیبلری کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ٹرانسلیٹر نے پال کارس کے لٹرل ورژن کو فاؤنڈیشن بنایا تھا، جس میں ہر چائنیز ورڈ کے سامنے انگلش ورڈ تھا۔ لیکن صرف ڈکشنری ٹرانسلیشن سے تاؤ کا فلو کیپچر نہیں ہو سکتا نا۔ جو اصل فاؤنڈیشن اس ماڈرن ٹرانسلیشن کی بنی، وہ مترجم کی اپنی 14 سال کی زین ٹریننگ تھی۔ انہوں نے قدیم چائنیز زین ماسٹرز کی تعلیمات کے ساتھ وقت گزارا۔ اس پوائنٹ پر ٹرانسلیشن کی نیچر پر ایک بڑی خوبصورت ریفلیکشن ملتی ہے۔ سیمول جانسن کا وہ کوٹ جو سورسز میں تھا کہ عظیم شاعری کا بہترین ترجمہ وہی ہوتا ہے جو فری ہو لیکن سچا ہو۔ اگر آپ لفظ بلفظ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ سٹرکچر بچا لیں گے لیکن روح مر جائے گی۔ یہاں مترجم نے دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے صرف الفاظ ٹرانسلیٹ کیے، انہوں نے مصنف کے ذہن کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت پروفاؤنڈ اپروچ ہے۔ آپ اس سٹیٹ آف مائنڈ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں جو صدیوں پہلے ایگزسٹ کرتی تھی۔ مترجم کا کام اس قدیم مائنڈ اور ماڈرن ریڈر کے بیچ ایک برج بنانا تھا۔ ان کی زین پریکٹس نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ ٹیکسٹ کی خاموشی کو ویسے ہی پورٹری کر سکیں جیسے وہ نیچرلی فلو کرتا ہے۔ ایک اچھی ٹرانسلیشن پڑھنے والے کو بھی فلو سٹیٹ میں لے آتی ہے۔ یہ ساری ڈسکشن اس قدیم ٹیکسٹ کی ماڈرن ریلیونس کو کمپلیٹلی اسٹیبلش کرتی ہے۔ اگر ہم اس مطالعے کے نچوڑ پر بات کریں تو سمجھ آتا ہے کہ ہسل کلچر اور کانسٹنٹ فورس کی عادت والی دنیا میں
دا बुक ऑफ द वे एक इंतहाई ज़रूरी काउंटर बैलेंस है। یہ ہمیں پریکٹیکلی سکھاتی ہے کہ چیزوں کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش ہی ہماری آدھی پریشانیوں کی وجہ ہے۔ اصل طاقت سافٹنس میں ہے اور وے کے ذریعے اس ایفرٹلیس فلو کو اپنانے میں ہے۔ جب انسان ایگو اور ججمنٹس کو ڈراپ کرتا ہے تو وہ نیچرلی کمپیشنیٹ بن جاتا ہے۔ اصلی اخلاقیات گناہ کے ڈر سے نہیں آتی، بلکہ یونیورسل پروسیس کے ساتھ ہارمنی پیدا کرنے سے آتی ہے۔ جب دھندلاپن ختم ہوتا ہے تو نیچر خود بخود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے، مسلسل نئی معلومات دماغ میں ٹھوسنے اور ہر چیز پر اپنا 100% کنٹرول قائم رکھنے کی ایک ناختم ہونے والی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک ایسی دوڑ جس میں سب بھاگ تو رہے ہیں لیکن پہنچنا کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ صحیح کہا۔ تو کیا ہو اگر اصل طاقت، اصل سکون اور کامیابی اس سب کے بالکل الٹ میں چھپی ہو؟ ہمارے پاس آج قدیم فلسفے ٹاؤ کے 3 مخصوص اور انتہائی پراسرار ابواب موجود ہیں۔ اور اس تحقیقی گفتگو کا مقصد ہی ان قدیم صفحات میں چھپے حیرت انگیز اسباق کو کھوجنا ہے۔ ہاں، ایسے اسباق جو زندگی کی حقیقت، ہمارے الفاظ کی بے بسی اور سب سے بڑھ کر کچھ نہ کرنے کے حیرت انگیز فن کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک نیا نظریہ ہے جو اس تھکا دینے والے معاشرے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات اپنا ذہن بالکل خالی کر لینا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ تو چلیں اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تحریروں کی شروعات ہی ایک اتنی گہری بات سے ہوتی ہے کہ انسان رکنے پر مجبور ہو جائے۔ پہلے چیپٹر میں واضح لکھا ہے کہ جو ٹاؤ لفظوں میں بیان کیا جا سکے وہ ابدی یا ہمیشہ رہنے والا ٹاؤ نہیں ہے، اور جس چیز کا نام رکھا جا سکے وہ اصل نام نہیں ہے۔ مطلب جیسے ہی ہم کسی حقیقت کو لفظوں کے پنجرے میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اس کی وسعت کو کھو دیتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی ایک نفسیاتی ضرورت بن چکی ہے کہ ہم ہر چیز پر ایک لیبل لگانا چاہتے ہیں، ایک نام دینا چاہتے ہیں بس۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جذبے کا یا کسی کائناتی حقیقت کا نام رکھ دیا تو بس ہم نے اسے پوری طرح سمجھ لیا اور اس پر ہمارا کنٹرول آ گیا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی شخص کو کامیاب یا ناکام کا نام دے دیتے ہیں تو ہم اس کی پوری پیچیدہ شخصیت کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کی باقی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ قدیم فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ نام نہ دیا جا سکنے والا ہی ہمیشہ حقیقی ہوتا ہے۔ نام رکھنا تو صرف دنیا کو اپنے محدود فہم کے مطابق خانوں میں بانٹنے کا ایک مصنوعی طریقہ ہے۔ الفاظ تو صرف چاند کی طرف اشارہ کرنے والی انگلی کی طرح ہیں، وہ خود چاند نہیں ہیں۔ کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ ہم ساری زندگی اس انگلی کو ہی چاند سمجھتے رہتے ہیں۔ اور اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے متن میں ایک اور زبردست نقطہ اٹھایا گیا ہے جس کا تعلق ہماری خواہشات سے ہے۔ وہ حصہ تو میرا پسندیدہ ہے۔ ہاں، اس میں کہا گیا ہے کہ جب انسان خواہشات سے آزاد ہوتا ہے تبھی وہ راز کو، یعنی اس کائنات کی اصل پراسراریت کو سمجھ پاتا ہے۔ لیکن جب وہ خواہشات میں الجھا ہوتا ہے تو اسے صرف چیزوں کی ظاہری شکلیں نظر آتی ہیں۔ ہماری خواہشات دراصل ہماری آنکھوں پر ایک فلٹر لگا دیتی ہیں۔ مطلب ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کو ہم آج کے دور کی ایک عام سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں۔ فرض کریں آپ کسی خوبصورت قدرتی مقام پر گئے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں صرف یہ خواہش سوار ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے لیے ایک بہترین تصویر لینی ہے۔ ارے ہاں، یہ تو آج کل ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ خواہش آپ کی تمام تر توجہ اس کیمرے کی اسکرین تک محدود کر دیتی ہے۔ آپ ارد گرد کی ہوا، اس کی خوشبو، اس لمحے کو محسوس ہی نہیں کر پاتے کیونکہ آپ صرف اس تصویر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ اس خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں تبھی آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے اور آپ اصل خوبصورتی کو اپنے اندر اترنے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہاں، اور اس کے بعد متن ہمیں مزید گہرائی میں لے جاتا ہے اور ایک ایسی اصطلاح استعمال کرتا ہے جو عام طور پر ہمارے لیے بڑی منفی سمجھی جاتی ہے۔ تاریکی؟ جی، تاریکی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ راز اور یہ ظاہری شکلیں دونوں بظاہر مختلف نظر آنے کے باوجود ایک ہی منبع سے نکلتی ہیں، اور اس ماخذ کو تاریکی کہا گیا ہے۔ اب عام طور پر تو ہم روشنی کو علم اور سچائی سے جوڑتے ہیں اور تاریکی کو جہالت یا برائی سے۔ تو یہ تاریکی ہے تصور کیا ہے؟
یہی اس فلسفے کی وہ گہرائی ہے جو ہمارے عام تصورات کو الٹ دیتی ہے۔ تاریکی سے مطلب اندھیرا، خوف یا جہالت قطعی نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کا مطلب وہ اتھاہ گہرائی، وہ لامحدود وسعت ہے جسے ہمارا محدود انسانی ذہن پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ چیزیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ بالکل، اسی لیے متن میں ایک خوبصورت جملہ ہے، تاریکی کے اندر تاریکی۔ یہ وہ سطح ہے جہاں ہمیں معلومات اکٹھی کرنے کی بجائے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ چیزیں صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ سچی دانشمندی یہی ہے کہ انسان مان لے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا۔ 100% درست۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ چیپٹر 2 میں جب ہم چیزوں کو نام دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بخود ان تضادات پر آ جاتے ہیں جن پر ہمارا پورا معاشرہ کھڑا ہے۔ ڈویلٹی یا دوئی کا تصور۔ ہاں، ان تحریروں میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں چیزیں صرف ایک دوسرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا جب لوگ کسی چیز کو خوبصورت مانتے ہیں تو اسی لمحہ وہ خود بخود کچھ چیزوں کو بدصورت بنا دیتے ہیں، اور جب وہ کسی عمل کو اچھا کہتے ہیں تو اسی وقت بری چیزوں کا تصور جنم لیتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی اور خوبصورتی بذات خود کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم کسی پینٹنگ کو خوبصورت کہہ کر دراصل دنیا میں بدصورتی پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو یہ تضاد کے جال کو سمجھنے کی بات ہے۔ متن بتاتا ہے کہ وجود اور عدم وجود ایک دوسرے کو بناتے ہیں، مشکل اور آسان ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ لمبا اور چھوٹا ایک دوسرے کے پیمانے ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی چھوٹی چیز نہ ہو تو ہم کسی چیز کو لمبا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر معاشرے نے خوبصورتی کا کوئی ایک خاص معیار نہ بنایا ہو تو کوئی بھی انسان بصورت نہیں کہلائے گا، بلکہ ہر کوئی بس جیسا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور جب ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کر اسے اچھا قرار دے کر سر پر بٹھا لیتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس کے مخالف کو مسترد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سے معاشرتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بات تو سیدھی ہمارے آج کے رویوں پر چوٹ کرتی ہے۔ ہم دن رات اچھے برے، کامیاب اور ناکام کی دوڑ میں پس رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو رہنا کیسے چاہیے؟ کیا ہم اچھے اور برے کی تمیز چھوڑ دیں؟ اس پیچیدہ سوال کا جواب ان تحریروں میں ایک سچے رہنما یا استاد کے کردار کے ذریعے دیا گیا ہے۔ دی ماسٹر۔ جی، استاد وہ نہیں ہے جو دنیا کو زبردستی اچھائی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ برائی کو بھی بڑھاوا دے گا۔ تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ استاد وہ ہے جو اس تضاد کے کھیل کو پوری طرح سمجھ چکا ہے۔ وہ کام کرتا ہے جو بظاہر کچھ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کچھ کیے بغیر عمل کرتا ہے اور کچھ کہے بغیر سکھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ نہ کرنے کی پریکٹس کریں تو کیا ہم زندگی کی اس تیز رفتار دوڑ میں بہت پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ آج کے دور میں تو یہ سستی یا ہار ماننے والا راستہ لگتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ اس کا یہی مطلب نکالتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سست ہو جائیں۔ اسے قدیم زبان میں ووئی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر زور لگائے عمل کرنا۔ ایفرٹلیس ایکشن۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک کشتی میں دریا کا سفر کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کے بہاؤ کے خلاف چپو چلائیں، زور لگائیں، تھک جائیں اور بالآخر ہار مان لیں، جو کہ ہم سب کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو استاد کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دریا کے بہاؤ کو سمجھیں، باد بانوں کا رخ ہوا کے مطابق کریں اور پھر پانی اور ہوا کو اپنا کام کرنے دیں۔ بظاہر آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ زور نہیں لگا رہے، لیکن آپ تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، استاد ایسے ہی کام کرتا ہے۔ وہ کام کرتا ہے مگر انعام کی امید نہیں باندھتا۔ وہ چیزوں کو ان کے فطری بہاؤ پر چلنے دیتا ہے۔ واقعی یہ بادبان والی مثال بہت زبردست ہے، اور متن بھی یہی کہتا ہے کہ استاد چیزوں کو سامنے آنے دیتا ہے اور پھر انہیں جانے دیتا ہے۔ وہ ان پر قبضہ نہیں جماتا۔ ہم لوگ تو ہر کامیابی پر مالکانہ حقوق جتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، لیکن استاد کا کام جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب یادداشت کھونا نہیں، بلکہ اپنی انا کو اس کام سے الگ کر لینا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کام کا کریڈٹ نہیں لیتا، اس لیے اس کا کام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جب ہم انا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں
تو وہ کام کائنات کے بہاؤ کا حصہ بن کر ابدی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم چیپٹر 3 کی طرف آئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ان نظریات کو قیادت کی سطح پر کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس حصے میں معاشرتی اقدار پر بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر عظیم لوگوں کی حد سے زیادہ عزت کی جائے تو عام لوگ خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اگر مادی اشیاء کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے تو لوگ چوری کرنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر آج کا دور یاد آتا ہے۔ بالکل، جب لوگ نئے اسمارٹ فون یا برانڈ کی خاطر لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو جرائم تک پر اتر آتے ہیں۔ اور یہ رویہ اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے جو یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک اسمارٹ فون یا سونے کا ٹکڑا بذات خود کیا ہے؟ دھات اور پلاسٹک کا مجموعہ۔ فطرت میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے جس نے ان چیزوں کو ایک خاص سٹیٹس دے دیا ہے۔ جب ہم کچھ مادی چیزوں کو قیمتی بنا دیتے ہیں تو دراصل ہم لالچ اور چوری کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کچھ خاص رہنماؤں کو یا ارب پتی لوگوں کو ہیرو بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم عام انسانوں کے ذہن میں یہ بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو بہت عام سے ہیں، وہ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس طرح عام انسان اپنا اندرونی یقین کھو دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک خطرناک معاشرتی سائیکل ہے۔ بالکل۔ تو ایسی صورتحال میں ایک سچے رہنما کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ لوگوں کو اس سائیکل سے کیسے نکالتا ہے؟ استاد کی قیادت کا طریقہ ہمارے عام سیاسی یا کارپوریٹ طریقوں سے بالکل الٹ ہے۔ وہ لوگوں کے دماغ خالی کرتا ہے اور ان کے دلوں کو بھرتا ہے۔ وہ ان کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے لیکن ان کی عملی خواہشات کو کمزور کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، خواہشات کو کمزور کرنا؟ آج کی کارپوریٹ دنیا میں اگر آپ کے اندر آگے بڑھنے کی بھوک نہیں ہے تو آپ تو کچلے جائیں گے۔ کیا یہ ہمیں زندگی میں ناکام ہونے کا مشورہ نہیں دے رہے ہیں؟ خواہشات کو کمزور کرنے کا مطلب بے حس ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کھوکھلی خواہشات سے چھٹکارا پانا جو معاشرے نے ہمارے اندر بھر دی ہیں۔ جیسے بڑا عہدہ، بڑی گاڑی یا دوسروں سے آگے نکلنے کی اندھی دوڑ۔ بالکل۔ استاد لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ ان مصنوعی خواہشات کو ترک کر دیں۔ جب یہ کھوکھلی خواہشات کمزور پڑتی ہیں تو انسان کا اپنا حقیقی ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کام نہیں کرتا کہ اسے کسی کو نیچا دکھانا ہے، بلکہ وہ اس لیے کام کرتا ہے کیونکہ وہ کام اس وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ اور اسی لیے استاد لوگوں کے دماغ خالی کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ تمام فضول خیالات، تعصبات اور وہ تمام تتھا کتھت علم جو ہم نے رٹ رکھا ہے، استاد ہمیں اسے بھلا دینے میں، ان لرن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہاں، متن کہتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت جانتے ہیں، استاد ان کے ذہنوں میں الجھن پیدا کر دیتا ہے تاکہ ان کا یہ غرور ٹوٹے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ کیونکہ علم کا غرور ایک ایسا بند دروازہ ہے جس کے اندر کوئی نئی حقیقت داخل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کا علم محدود ہے تو آپ سیکھنے کے لیے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ یعنی اصل دانش مندی یہ ماننے میں ہے کہ ہم کائنات کے اس وسیع بہاؤ کے سامنے کتنے کم علم ہیں، اور اس پورے مطالعے کی آخری نصیحت ان تمام باتوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کرنے کی مشق کریں اور ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جائے گی۔ بظاہر عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن آج کی گفتگو کے بعد یہ کچھ نہ کرنا دراصل سب سے بڑا عمل محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی آج کے دور میں ہمارے لیے اس فلسفے کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ ہم ایک ایسے وقت میں ہیں جہاں ہر انسان دن رات معلومات کی چکی میں پس رہا ہے، مزید کامیابیاں سمیٹنے کی کوشش میں۔ لیکن ذہن کو خالی کرنے اور ہر وقت مداخلت نہ کرنے کا یہ فلسفہ ذہنی سکون کا سب سے سچا راستہ ہے۔ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کے لیے زور لگانے کے بجائے انہیں فطری بہاؤ پر چھوڑ دینا ہی بہترین حل ہے۔ ہم دریا کے بہاؤ سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ بہنا سیکھ لیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ہم آج قدیم چینی متن تاؤ تے چنگ کی ابواب 4 سے لے کر 7 تک کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہی ہمارے پاس موجود وہ بنیادی ذرائع ہیں جن پر آج ہم بحث کریں گے۔ جی، اور ہمارا آج کا مقصد، یا کہہ لیں کہ اس ڈیپ ڈائیو کا جو مشن ہے، وہ بڑا واضح ہے۔ ہم نے ان قدیم تحریروں میں موجود اس عجیب و غریب نظریے کو سمجھنا ہے جسے ہم آج کل پیراڈاکس کہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ایک ایسا تضاد جو بظاہر ناممکن لگتا ہے لیکن حقیقت میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔
خاص طور پر یہ حیران کن تصور کہ کیسے خالی ہونے کا مطلب دراصل لامحدود طاقت ہے، ایک نہ ختم ہونے والی تخلیق، اور یہ بھی کہ ایک دانا جسے اس متن میں ماسٹر کہا گیا ہے، وہ ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لاگو کرتا ہے۔ میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہم اس سب کو بڑی گہرائی میں دیکھیں گے۔ میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ اس متن کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کا انداز ہے۔ بظاہر یہ بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی گہرائی میں جائیں تو اس میں کائنات کے آغاز اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ اور ذرا آج کی دنیا کے بارے میں سوچے نا، ہر طرف ایک عجیب سا شور ہے، معلومات کا ایک سیلاب ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ صحیح بات ہے۔ آج کا انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اسی بھاگ دوڑ نے، جسے آج کل کی زبان میں ہسل کلچر کہتے ہیں، سب کو تھکا دیا ہے۔ ہماری زندگیاں بالکل بھر چکی ہیں۔ یعنی جگہ ہی نہیں بچی کچھ نیا سوچنے کی۔ اور ایسے میں یہ ہزاروں سال پرانا فلسفہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت خاموشی، غیر جانبداری اور خود کو اندر سے بالکل خالی کر دینے میں ہے۔ 100% صحیح۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں آج سمجھنا ہے۔ اچھا چلیں اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ باب 4 میں تاؤ کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ ایک کنویں سے دی گئی ہے، ایک ایسا کنواں جو استعمال تو ہوتا ہے لیکن کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک ابدی خلا ہے، ایک ایٹرنل وائڈ ہے۔ وہ بظاہر خالی ہے لیکن در حقیقت لامحدود امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک عام انسان خلا یا خالی پن کا لفظ سنتا ہے تو ذہن میں ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چھن گیا ہو یا کوئی ویران سی جگہ ہو۔ ایک خالی پن تخلیق کا سرچشمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس خلا کو کسی تاریک گڑھے کے طور پر نہ دیکھیں، اسے ایک کینوس سمجھیں جس پر ابھی کوئی تصویر نہیں بنی۔ چونکہ وہ خالی ہے اسی لیے اس پر کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ یعنی جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تبھی وہاں کسی نئی چیز کے پیدا ہونے کی گنجائش نکلتی ہے۔ بالکل۔ اور حیرت انگیز طور پر متن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تاؤ چھپا ہوا ہے لیکن ہمیشہ موجود ہے، اور ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خدا سے بھی پرانا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس نے جنم دیا۔ خدا سے بھی پرانا؟ یہ تو ایک بہت گہری اور شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والی بات ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں کسی مذہبی بحث میں نہیں پڑھ رہے۔ ہم صرف اس قدیم فلسفے کو رپورٹ کر رہے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے سے پہلے، ہر وجود سے پہلے، یہ خالی پن اور یہ تاؤ موجود تھا۔ صحیح۔ اور یہی خلا والا تصور باب 5 میں آ کر ایک اور شاندار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں تاؤ کی تشبیہ ایک دھونکنی سے دی گئی ہے، یعنی وہ آلہ جسے لوہار آگ بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دھونکنی کا استعارہ واقعی کمال ہے۔ ذرا سوچیں، وہ اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک زبردست طاقت چھپی ہے۔ یہی تو تضاد ہے۔ دھونکنی اندر سے خالی ہے لیکن آپ اسے جتنا دباتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ ہوا پیدا کرتی ہے، آگ کو اتنا ہی زیادہ بھڑکاتی ہے۔ اور اس کا موازنہ آج کی مادی چیزوں سے کریں۔ دنیا کی ہر چیز استعمال ہونے سے گھستی ہے، کم ہوتی ہے اور بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری گاڑی کا انجن ہو یا فون کی بیٹری جو شام تک جواب دے دیتی ہے۔ ہاں بالکل، میری بیٹری تو دوپہر تک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن تاؤ کا اصول اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسے جتنا استعمال کیا جائے وہ اتنا ہی زیادہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا انحصار کسی مادی چیز پر نہیں ہے بلکہ اس کے خالی پن پر ہے۔ لیکن ساتھ ہی باب کے آخر میں ایک بڑی زبردست ہدایت بھی دی گئی ہے۔ وہ مرکز کو تھامے رکھنے والی بات نا؟ جی ہاں، متن کہتا ہے کہ اس پر جتنی زیادہ بات کی جائے انسان اسے اتنا ہی کم سمجھ پاتا ہے، اس لیے مرکز کو تھامے رہنا ضروری ہے۔ فضول بحث سے نکل کر اندرونی خاموشی کی طرف جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ خاموشی ہی ہمیں باب 5 کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں غیر جانبداری کا ذکر ہے، یعنی تاؤ کسی کا فریق نہیں بنتا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، نیکی اور بدی دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ لیکن عام انسانی ذہن کے لیے یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم نے تو دنیا کو اچھے اور برے خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔
اگر یہ کائناتی طاقت فریق نہیں بنتی تو کیا یہ کائنات کی بے حسی نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کائنات کا سب سے منصفانہ نظام ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نیچے زمین کسی نیک انسان کی ہے یا کسی ظالم کی۔ دھوپ سب کے لیے برابر ہے۔ قدرت کے اصول انسانی اخلاقیات کے محتاج نہیں ہیں۔ تو پھر دانا انسان یعنی جو ماسٹر ہے وہ بھی اسی اصول پر چلتا ہے، کیونکہ متن کہتا ہے کہ وہ ولیوں اور گنہگاروں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برائی کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی تعصبات سے بالا تر ہو چکا ہے۔ وہ اندھیرے اور روشنی دونوں کو کائنات کے نظام کا حصہ مانتا ہے۔ فیصلے صادر کرنے کے بجائے وہ چیزوں کو ویسا ہی قبول کرتا ہے جیسی وہ ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ باب 6 میں جب ہم آتے ہیں تو یہ تصور بہت تخلیقی اور ذاتی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تاؤ کو عظیم ماں کا نام دیا گیا ہے۔ عظیم ماں، میرے خیال میں یہ اس پورے متن کا سب سے خوبصورت استعارہ ہے۔ ایک ایسی ماں جو خالی ہے لیکن اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور وہ لامحدود دنیاؤں کو جنم دیتی ہے۔ تاؤ کو عظیم ماں کہنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ نظام کوئی خشک یا مشینی اصول نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ طاقت ہے جس کی کوکھ سے کائنات، ستارے اور زندگیاں ابل ابل کر باہر آ رہی ہیں۔ لیکن سب سے کمال کی بات جو متن میں ہے، وہ جو کہتی ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ ہمارے اندر موجود ہے، بالکل وہی۔ یہ عظیم طاقت انسان کے اپنے وجود، اس کے شعور کے اندر ہر وقت موجود ہے۔ اسے باہر کہیں آسمانوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احساس تو واقعی انسان کو بہت بااختیار بناتا ہے۔ وہ تمام لامحدود امکانات، وہ ساری تخلیقی طاقت ہمارے اپنے اندر اسی خلا کی صورت میں موجود ہے۔ ہمیں بس اپنی انا کو خاموش کرنا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے ہمیں ماسٹر یعنی اس دانا شخص کا راستہ سمجھ آتا ہے جس کا ذکر باب 7 میں ہے۔ باب 7 پوچھتا ہے کہ تاؤ ابدی اور لامحدود کیوں ہے؟ اور ماہرین کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ تاؤ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے مر نہیں سکتا، اور لامحدود اس لیے ہے کیونکہ اس کی اپنے لیے کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کو زندگی دینے کے لیے ہے۔ اس کی کوئی انا نہیں ہے، اور دانا شخص اسی اصول کو اپناتا ہے۔ وہ پیچھے رہتا ہے، اسی لیے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ یہ پیچھے رہ کر آگے بڑھنا آج کی کارپوریٹ دنیا کے لحاظ سے تو بالکل عجیب ہے۔ آج تو ہر کوئی میٹنگ میں چیخ چیخ کر کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، اس شور میں جو شخص خاموش رہتا ہے، سب کی سنتا ہے، اور جس کی کوئی انا بیچ میں نہیں ہوتی، آخر میں اسی کی بات وزن رکھتی ہے۔ کیونکہ وہ لا تعلق ہے۔ یعنی وہ چیزوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب انسان کسی چیز کو ملکیت بنانے کی ضد چھوڑ دیتا ہے، تبھی وہ اس کے ساتھ ایک ہو پاتا ہے۔ پانی کو مٹھی میں سختی سے پکڑیں تو بہہ جائے گا، ہاتھ کھلا رکھیں تو ٹھہر جائے گا۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ لا تعلقی کا مطلب دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے آپ اس کے مالک نہیں، بس ایک حصہ ہیں۔ ماسٹر مکمل طور پر مطمئن اس لیے ہے کیونکہ اس نے خود کو چھوڑ دیا ہے۔ خود کو چھوڑ دینا یعنی اپنی انا، اپنے عہدے اور ان سب چیزوں کی پہچان کو بھلا دینا جو ہم نے اپنے ارد گرد ایک دیوار کی طرح کھڑی کر لی ہیں۔ جب انسان یہ دیوار گراتا ہے تو وہ اندر سے دھوکی کی طرح خالی ہو جاتا ہے، اور اسی خالی پن میں وہ عظیم ماں، وہ طاقت بس جاتی ہے۔ اور یہی انسانی زندگی کی سب سے بڑی تکمیل ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ خالی پن کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے سچی تسکین اور لامحدود طاقت جنم لیتی ہے۔ دھوکنی کا جادو اس کے خالی ہونے میں ہے، اور انسان کا کمال اس کی انا کے ختم ہونے میں۔ بالکل، اور آج کے اس جدید دور کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت چونکا دینے والا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج کی دنیا کی ہر ترقی، اونچے شہر، ٹیکنالوجی، یہ سب دراصل انسان کی انا اور کچھ نیا حاصل کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن اگر تاؤ کے مطابق سچی تکمیل، سکون اور کائنات سے ہم آہنگی خود کو چھوڑ دینے، پیچھے رہنے اور خالی ہونے میں پوشیدہ ہے، تو پھر کیا ہم واقعی آگے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری یہ نہ رکنے والی بھاگ دوڑ دراصل ہمیں ہماری اصل منزل اور آزادی سے دور تو نہیں کر رہی؟ کیا واقعی ہمارا آگے بڑھنا ہی دراصل ہمارا پیچھے جانا ہے؟ آج ہمارے پاس جن ذرائع اور تحریروں کا پلندہ موجود ہے نا، وہ دراصل
ताओ ती चिंग के 3 इंतहाई गहरे और मुख्तसर फिलसफियाना अबवाब पर मुश्तमिल है। यानी बाब नंबर 8, 9 और 10। बिल्कुल, और इस गुफ्तगू का मिशन बहुत वाज़ेह है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मालूमात और मुकाबले से भरी इस थका देने वाली दुनिया में इन कदीम तहरीरों से ज़िंदगी में तवाज़ुन और सुकून लाने के वो कौन से राज हैं जो हमारी जदीद नफ्सियात से बिल्कुल उल्ट नज़र आते हैं। देखें, अगर हम इन अबवाब का बगौर मुताला करें तो ये हमें ताओ की नौइयत और सादगी की ताकत की तरफ ले जाते हैं। ये तहरीरें दरअसल इस बुनियादी ख्याल पर खड़ी हैं कि मामलात को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने के बजाय उनके कुदरती बहाव पर छोड़ दिया जाए। यानी जोर ज़बरदस्ती ना की जाए। जी, और अगर हम इसके तारीखी पसे मंज़र पर भी एक नज़र डालें तो ये उस दौर की तहरीरें हैं जब जंगों का जोर था और हर तरफ बस ताकत के हुसूल की कशमकश थी। सही। तो ऐसे में ये नज़रिया पेश करना कि हकीकी ताकत जोर ज़बरदस्ती में नहीं बल्कि नरमी और हमआहंगी में है, ये एक बहुत बड़ा और इनकलाबी ख्याल था। ये महज कोई पुराना फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये इंसानी नफ्सियात की उन पेचीदगियों को सुलझाने का एक अमली तरीका है जहाँ हमारी बुनियादी जिबलत हर चीज़ पर काबू पाने की होती है। चलें अब इसको तफसील से समझते हैं। गुफ्तगू का आगाज बाब 8 से करते हैं, जिसकी पहली ही सत्र इंसान की रिवायती सोच को चैलेंज करती है। हाँ, वो पानी वाली मिसाल। बिल्कुल, मतन में लिखा है कि आला तरीन नेकी पानी की तरह है। ये एक हैरानकुन मिसाल है। पानी हर चीज को बगैर किसी शऊरी कोशिश के सैराब करता है, और सबसे अहम बात जो मतन में लिखी है वो ये है कि पानी उन निचली जगहों पर भी खुशी से रहता है जिन्हें लोग हकीर समझते हैं और जिनसे हम बचना चाहते हैं। हाँ, हम तो हमेशा बुलंदियों की तरफ जाने और सबसे ऊपर खड़े होने के आदी हैं ना। असल में पानी की इस तशबीह की असल ताकत उसके तजाद में है। अगर हम इस बात का तज्जिया करें कि यही सिफत इसे ताओ के मुशाबा क्यों बनाती है, तो हमें वू वे यानी बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के अमल करने का तस्वुर मिलता है। वो वे सही। पानी बज़ाहिर कायनात की नरम तरीन चीज़ है, लेकिन ये मुसलसल बहाव से सख्त तरीन चट्टानों को भी काट देता है। जब मतन कहता है कि पानी निचली सतह पर रहता है, तो ये दरअसल इंसान की उस ईगो या अना को तर्क करने की बात कर रहा है जो हमेशा दूसरों पर बर्तरी हासिल करना चाहती है। मतलब पानी लड़ता नहीं। बिल्कुल, पानी किसी रुकावट से लड़ता नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाकर आगे निकल जाता है। इसका मतलब है कि असल ताकत मुज़ाहमत करने में नहीं बल्कि रास्ता तलाश करने में है। मतन में दिए गए मखसूस उसूलों को अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़कर देखें तो बात मज़ीद वाज़ेह होती है। जैसे रहाइश का उसूल। जी, मिसाल के तौर पर लिखा है कि रहाइश में ज़मीन के करीब रहें। मुझे लगता है ये सिर्फ फर्श पर बैठने की बात नहीं है, बल्कि शायद अपनी जड़ों से जुड़े रहने और आजिज़ी अपनाने की तरफ इशारा है। 100% ऐसा ही है। और फिर एक और उसूल है कि सोच में सादगी अपनाएं। आज के दौर में जहां हम हर वक्त ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं और हर मामूली मसले को बहुत पेचीदा बना देते हैं, तो सादगी की तरफ ये वापसी कितनी ज़रूरी महसूस होती है। इसी तरह तनाज़ात के हवाले से भी मतन का जो मशवरा है वो बहुत अहम है। कहा गया है कि मुनसिफाना और सखी बने। उमूमन जब इंसान किसी के साथ तनाज़े में होता है तो उसकी पूरी कोशिश दूसरे को नीचा दिखाने की होती है। हाँ, हमारी ईगो बीच में आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन पानी की तरह होने का मतलब यह है कि सख्त तरीन हालात में भी तवाज़ुन न खोया जाए। और अगर हुक्मरानी या क़ियादत की बात करें तो मतन वाज़े तौर पर कंट्रोल करने से गुरेज का मशवरा देता है। ये बात आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर पर बहुत फिट बैठती है। बिल्कुल बैठती है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में माइक्रो मैनेजमेंट को बसा औकात बड़ी अच्छी क़ियादत समझा जाता है। मैनेजर्स हर छोटी चीज़ को अपने काबू में रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये नज़रिया पेश किया जा रहा है कि बेहतरीन लीडर दरअसल वो है जो लोगों को उनके कुदरती रुझान के मुताबिक पनपने का मौका दे। और मेरा ख्याल है ये बात काम के हवाले से दिए गए उसूल से भी जुड़ती है, जहाँ मतन कहता है कि अपने काम से लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि जब इंसान को अपना काम बोझ नहीं लगता तो वो फितरी अंदाज में बेहतरीन नताइज देता है। दुरुस्त कहा। और ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से जो उसूल है वो आज की डिजिटल दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त वेकअप कॉल है। मतन कहता है कि ख़ानदानी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर हाजिर रहें।
یعنی پریزنٹ رہیں؟ ہاں، ہم اکثر جسمانی طور پر تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن یا تو ماضی کی الجھنوں میں ہوتا ہے یا اسکرینز کی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ مکمل طور پر حاضر ہونے کا مطلب ہے اس لمحے کی حقیقت کو پوری طرح جینا، بغیر اسے بدلنے کی خواہش کے۔ ان تمام اصولوں کا جو مرکزی سبق ہے نا، وہ اس باب کی آخری سطور میں انتہائی گہرائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ متن کے مطابق جب انسان صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اور دوسروں سے موازنہ یا مقابلہ نہیں کرتا تو ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی نکتہ ہے۔ بالکل ہے، ہماری ذہن سازی ہی کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ مسابقت کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جب انسان خود کو ثابت کرنے کی اس اندھی دوڑ سے باہر نکال لیتا ہے، جب اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں سے کتنا بہتر ہے، تو دراصل وہ ایک غیر معمولی سکون حاصل کرتا ہے۔ واقعی مقابلہ نہ کر کے مقابلہ جیت لینے کا یہ تصور کتنا منفرد ہے، اور اس کے پیچھے کی نفسیات بھی یہی ہے کہ ایسا شخص دوسروں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی محفوظ اور پرسکون حالت ہے۔ لیکن یہ سب ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ مطلب ہم ہر چیز کو بھرنے، قابو کرنے اور حد سے زیادہ حاصل کرنے کی ضد میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ سوال دراصل ہمیں باب 9 کی طرف لے جاتا ہے، جو زیادتی کے نقصانات پر بڑی گہری چوٹ کرتا ہے۔ باب 9 کی مثالیں بہت شاندار ہیں۔ جی، اس باب میں روزمرہ کی بڑی دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے پیالے کو کناروں تک بھرنے سے وہ چھلک جاتا ہے اور چاقو کو مسلسل تیز کرنے سے وہ کند ہو جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تشبیہات صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے رویوں کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ رویوں کی عکاسی کیسے؟ دیکھیں، جدید دور میں ہم جسے ہسل کلچر کہتے ہیں نا، وہ اسی مسلسل چاقو تیز کرنے کی ایک شکل ہے۔ انسان ہر وقت اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے، ہر لمحے کو کارآمد بنانے اور خود کو ایک مشین کی طرح آپٹیمائز کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا حتمی نتیجہ شدید ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ یا برن آؤٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان کی صلاحیتیں خط کے بعد جواب دے جاتی ہیں کیونکہ وہ مسلسل خود کو رگڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلسل زیادہ کی تلاش واقعی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ متن کی اگلی سطر میں ہے کہ پیسے اور تحفظ کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے انسان کے دل کی مٹھی کبھی نہیں کھلتی۔ دل کی مٹھی نہ کھلنا بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انسان ہمیشہ خوف، تناؤ اور عدم تحفظ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جتنا ہے وہ کافی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مادی تحفظ کا خوف نہیں ہے، متن لوگوں کی منظوری کو بھی ایک بہت بڑا جال قرار دیتا ہے۔ یعنی لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل، لکھا ہے کہ لوگوں کی منظوری کی پرواہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ان کا قیدی بن جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں، جہاں سوشل میڈیا کی بنیاد ہی دوسروں کی توثیق اور منظوری پر رکھی گئی ہے، ہم لاشعوری طور پر دوسروں کی آراء کے قیدی بن چکے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی، انسان وہ کرتا ہے جس سے دوسرے خوش ہوں یا جسے معاشرہ کامیاب سمجھے، اور اس عمل میں وہ اپنی حقیقی آزادی کھو دیتا ہے۔ تو پھر اس قید سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ متن اس کا ایک بہت ہی واضح اور دو ٹوک حل پیش کرتا ہے کہ اپنا کام کریں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہداف بنانا چھوڑ دیں؟ کیونکہ ہماری پوری معاشی اور سماجی ساخت تو اہداف اور ان کے نتائج پر ہی کھڑی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اہداف مقرر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہاں پیچھے ہٹ جانے کے تصور کو درست تناظر میں سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کام کو ادھورا چھوڑ دیا جائے یا کوئی غیر ذمہ داری دکھائی جائے۔ تو پھر پیچھے ہٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب اپنے کام کے نتائج سے خود کو جذباتی طور پر الگ کرنا ہے۔ جب ہم صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مخصوص صلہ ملے، شہرت ملے یا لوگ واہ واہ کریں، تو ہم دراصل بیرونی عوامل کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم نتیجے کے غلام بن جاتے ہیں۔ بالکل، اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن سے کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن نتیجہ بہت سی دوسری چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا 100% دے کر نتیجے کی توقع سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ چھلکتے پیالے اور چھن جانے کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی سکون کا واحد راستہ ہے۔ کام کریں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ سننے میں تو یہ واقعی بہت سکون آور لگتا ہے، لیکن عمل کے وقت یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ نفسیاتی امتحان، بالکل۔
اور اسی نفسیاتی امتحان کا اگلا مرحلہ ہمیں باب 10 میں ملتا ہے۔ یہ باب کوئی سیدھے سادے جوابات نہیں دیتا، بلکہ انسان کے سامنے گہرے سوالات کی ایک پوری سیریز رکھ دیتا ہے۔ باب 10 کے سوالات انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ جی، پہلا سوال ہی اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیا ذہن کو بھٹکنے سے روک کر اصلی وحدت پر قائم رکھا جا سکتا ہے؟ اور اس سے اگلا سوال کہ کیا جسم کو ایک نوزائیدہ بچے کی طرح نرم اور لچکدار بنایا جا سکتا ہے؟ ان سوالات کی نفسیاتی گہرائی انسان کی اس سخت گیر سوچ کو چیلنج کر رہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی ہے۔ ذہن کا مسلسل بھٹکنا اور ماضی یا مستقبل میں الجھے رہنا انسانی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم ہمیشہ یا تو کل کی سوچتے ہیں یا گزرے ہوئے کل کی۔ جی، تو اسے ایک مرکز پر لانا دراصل خود پر قابو پانے کی انتہائی اعلیٰ سطح ہے۔ اور جہاں تک نوزائیدہ بچے جیسی نرمی کی بات ہے، یہ محض جسمانی لچک نہیں ہے بلکہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی یعنی ذہنی لچک کا استعارہ ہے۔ ذہنی لچک۔ ہاں، جیسے جیسے انسان عمر رسیدہ ہوتا ہے، اس کے عقائد، رویے اور سوچنے کے زاویے بہت ضدی اور سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ نئی چیزوں کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ متن دراصل واپس اسی معصومیت اور سیکھنے کی کھلی حالت میں جانے کی ترغیب دے رہا ہے، جہاں کوئی تعصب نہ ہو۔ تعصب کی بات آئی تو اسی باب کا ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ کیا اندرونی بینائی کو صاف کیا جا سکتا ہے تاکہ صرف روشنی نظر آئے؟ ہم سب دنیا کو اپنے ماضی کے تجربات، خوف اور خواہشات کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم فلٹرز لگا لیتے ہیں۔ جی، یہ سب وہ دھول ہے جو ہماری اندرونی بینائی کو دھندلا دیتی ہے۔ اسے صاف کرنے کا مطلب شاید ان تمام منفی زاویوں اور مفروضوں کو خود سے الگ کرنا ہے تاکہ ہم حقیقت کو بالکل ویسا ہی دیکھ سکیں جیسی وہ ہے۔ جدید نفسیات میں اس کیفیت کو ایگو ڈیزولوشن یعنی انا کے خاتمے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ ضد ختم ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کو اپنے مخصوص زاویے سے ہی دیکھے گا، تبھی اس کی بینائی پوری طرح صاف ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری ذہنی حالت ہے۔ جی، اور اس کے بعد باب 10 میں جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ ہماری قیادت اور محبت کی روایتی سمجھ کو بھی کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کی رہنمائی کی جا سکتی ہے اور ان سے محبت کی جا سکتی ہے بغیر اپنی مرضی مسلط کیے؟ یہ تو ہمارے معاشرتی رویوں کے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی کے رہبر ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیں۔ ہم کنٹرول کرنے کو ہی محبت سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، ہم کنٹرول کرنے کو ہی کیئرنگ یا فکر کرنا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ دھوکہ ہے جو اکثر رشتوں میں دراڑ کا باعث بنتا ہے۔ سچی رہنمائی کسی کو زبردستی ہانکنا نہیں ہے، بلکہ اسے اس کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق پھلنے پھولنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ جیسے ایک پودے کو بڑھنے دیا جاتا ہے۔ بالکل، کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنا دراصل عدم تحفظ کی علامت ہے، محبت کی نہیں۔ متن کا سب سے فکر انگیز سوال بھی اسی کنٹرول سے جڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا انتہائی اہم معاملات میں واقعات کو ان کے قدرتی بہاؤ پر چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے ہی ذہن سے پیچھے ہٹ کر چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے؟ انتہائی اہم معاملات، یعنی جہاں ہمارے مفادات سب سے زیادہ جڑے ہوں، جہاں ہم سب کچھ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہوں، وہیں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حالات کو ان کے قدرتی بہاؤ پر چھوڑ دو۔ یہی تو اصل امتحان ہے۔ اور اپنے ہی ذہن سے پیچھے ہٹ کر سمجھنے کی بات تو اور بھی گہری ہے۔ جب انسان کسی اہم معاملے میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کا ذہن تجزیوں، اندیشوں اور خوف کا بے تحاشا شور مچا رہا ہوتا ہے۔ دماغ کی آوازیں رکتے نہیں ہیں۔ جی، تو اپنے ہی ذہن سے پیچھے ہٹنے کا مطلب اپنے ان جذباتی رد عمل کا ایک تیسرے شخص کی طرح بغیر کسی فیصلے کے مشاہدہ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل لیکن انتہائی مؤثر مشق ہے۔ جب انسان اپنے تجزیوں کے شور سے باہر نکلتا ہے، تبھی وہ اصل حقیقت تک پہنچ پاتا ہے۔ اور ان تمام سوالات، ان تمام مشقوں کا جو حتمی نتیجہ ہے، اسے متن کے اختتامی حصے میں اعلیٰ ترین فضیلت یا تے کا نام دیا گیا ہے۔ تے، صحیح۔ یہ فضیلت 4 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، پیدا کرنا اور پرورش کرنا۔ دوسرا، پاس رکھنا لیکن ملکیت نہ جتانا۔ تیسرا، بغیر کسی توقع کے عمل کرنا۔ اور چوتھا، رہنمائی کرنا مگر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرنا۔
ان چاروں نکات کو اگر ہم ایک باغبان کی مثال سے سمجھیں تو وہ بیج بوتا ہے، پودے کو پانی دیتا ہے، اسے دھوپ فراہم کرتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پر پرورش کر رہا ہے۔ جی، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن وہ اس پودے کو زبردستی کھینچ کر بڑا نہیں کر سکتا، اسے موسم اور مٹی کے قدرتی عمل پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی رشتوں کو، اپنے پروجیکٹس کو پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن ان پر ملکیت کا دعویٰ کرنا ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ ترین فضیلت بظاہر بہت غیر فعال اور کمزور محسوس ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کچھ کر ہی نہیں رہا اور بس حالات کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ طاقت اور اثر و رسوخ کی انتہائی پختہ اور گہری شکل ہے۔ جب انسان کنٹرول کرنے، ملکیت جتانے اور ہر چیز سے نتیجہ نچوڑنے کی خواہش کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے اندر کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صورتحال پر حاوی ہونے کے بجائے صورتحال کے ساتھ بہنے کا فن سیکھ لیتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو، اس تفصیلی جائزے اور ان تینوں ابواب کی کڑیوں کو اگر یکجا کیا جائے تو ہمیں ایک بہت واضح اور بنیادی سبق ملتا ہے۔ اور وہ سبق بہت ضروری ہے۔ جی، ہماری جدید زندگی کی بے چینی، تھکاوٹ اور مایوسی کا بڑا حصہ چیزوں کو زبردستی کنٹرول کرنے، اندھی مسابقت کا حصہ بننے اور لوگوں کی منظوری چاہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے خود اپنے لیے الجھنیں بنائی ہیں۔ بالکل، ان قدیم ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ حقیقی طاقت اور مستقل سکون اس زبردستی میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ سکون پانی کی طرح نرم ہونے، اپنا کام پوری ایمانداری سے کر کے پیچھے ہٹ جانے اور معاملات کو ان کی قدرتی حالت پر چھوڑنے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معلومات، تناؤ اور ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی دوڑ سے بھری اس موجودہ دنیا میں یہ اصول محض فلسفہ نہیں ہے۔ جی، یہ عملی ہیں۔ ہاں، یہ عملی طور پر سکون حاصل کرنے کے مستند اور آزمودہ طریقے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات حالات پر ہمارے گرفت کا ڈھیلا ہونا ہی دراصل ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ان اصولوں کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہمیں گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اور اسی سوچ بچار کو مہمیز دینے کے لیے اس گہرے مطالعے کے بالکل آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو انہی ذرائع سے ابھرتا ہے لیکن ایک نئی سوچ کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ جانا، بغیر توقع کے عمل کرنا اور واقعات کو ان کے قدرتی بہاؤ پر چھوڑ دینا ہی سکون اور حقیقی طاقت کا واحد راستہ ہے، تو ہماری زندگی کا وہ کون سا ایسا انتہائی اہم فیصلہ، منصوبہ یا کوئی قریبی رشتہ ہے جسے ہم اس وقت شاید لاشعوری طور پر ہی صحیح زبردستی کنٹرول کرنے یا اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور اگر ہم اسی ایک مخصوص معاملے یا رشتے میں بھی پانی کی طرح صرف پرورش کرنے پر اکتفا کریں، اس پر اپنی ملکیت نہ جتائیں اور کنٹرول کی باغ ڈور تھوڑی ڈھیلی کر دیں، تو سوچئے کہ اس کے کتنے حیران کن، غیر متوقع اور مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم قدیم چینی فلسفے کی ایک انتہائی پراسرار کتاب تاؤ تے چنگ کے کچھ خاص حصوں کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر باب 12 سے 15 تک۔ اور ان ابواب میں جو باتیں ہیں وہ بظاہر عام انسانی سوچ سے بالکل الٹ ہیں۔ بالکل الٹ ہیں۔ مطلب یہ تحریریں پڑھ کر انسان ایک عجیب سی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی جن حواس، جن خواہشات اور کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ فلسفہ بہت خاموشی سے ان سب پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ دراصل یہی اس فلسفے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اس مطالعے میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان قدیم اساتذہ کے اس پراسرار ٹھہراؤ کو سمجھ سکیں۔ وہ ٹھہراؤ جو بظاہر ناپید ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ اس وقت تک بالکل بے حرکت رہتے ہیں جب تک کہ صحیح عمل خود بخود ظاہر نہ ہو جائے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ جاننا ہے کہ حقیقی حکمت دنیا کے اس شور میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل راز کچھ نہ ہونے کی کیفیت میں ہے۔ ایک صابرانہ خاموشی میں۔ بالکل، ایک صبر والی خاموشی میں پوشیدہ ہے۔ یہ تصور بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ انسانی نفسیات کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں اور شروعات باب 12 سے کرتے ہیں۔ مطلب اس کا آغاز ہی ایسے الفاظ سے ہوتا ہے جو انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جی، وہ حواس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے۔ ہاں، اس میں کہا گیا ہے کہ رنگ آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، آوازیں کانوں کو بہرا کر دیتی ہیں، ذائقے حصے ذائقہ کو سن کر دیتے ہیں، اور
خیالات ذہن کو کمزور کرتے ہیں اور خواہشات دل کو مرجھا دیتی ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات عام فہم کے بالکل خلاف لگتی ہے۔ وائنا یہ سن کر کافی الجھن ہوتی ہے۔ مطلب انسان تو یہی مانتا آیا ہے کہ رنگ دیکھنے کے لیے ہیں، آوازیں سننے کے لیے ہیں، تو پھر یہ چیزیں انسان کو اندھا اور بہرا کیسے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ حواس کے محض استعمال کی نہیں ہے بلکہ ان پر حد سے زیادہ انحصار کی ہے۔ یہ قدیم فلسفہ دراصل بیرونی دنیا کی چمک دمک اور معلومات کی زیادتی کے خطرات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی اوور لوڈ ہو جانا؟ بالکل صحیح لفظ ہے۔ جب کوئی شخص ہر وقت بہت زیادہ تیز رنگوں، شور مچاتی آوازوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی جو باریک بینی ہے وہ دراصل کمزور پڑ جاتی ہے۔ جیسے اگر مسلسل بہت تیز روشنی کی طرف دیکھا جائے تو تھوڑی دیر بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ 100% درست۔ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ معلومات اور حسیات کی اس بھرمار میں انسان وہ باریک چیزیں محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ اپنا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ یہ بات آج کے دور پر کس قدر حیرت انگیز طور پر صادق آتی ہے۔ مطلب آج کل انسان ہر وقت سکرینز اور نت نئی معلومات کی زد میں رہتا ہے۔ جی، نوٹیفیکیشنز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہاں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے بالکل کٹ کر بیٹھ جائے؟ کیونکہ اسی تحریر میں آگے چل کر ایک دانا شخص یعنی ایک ماسٹر کا کردار بھی پیش کیا گیا ہے۔ جی، وہاں ایک بہت خوبصورت توازن دکھایا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ماسٹر دنیا کا مشاہدہ تو کرتا ہے لیکن وہ صرف اپنی باطنی بصیرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ باطنی بصیرت دراصل ہے کیا؟ دنیا سے کٹ جانا اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ باطنی بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کو محسوس ضرور کرے لیکن اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ مطلب وہ دھوکے میں نہیں آتا۔ ہاں، وہ اس بیرونی دھوکے میں نہیں آتا کہ خوشی ان مادی چیزوں میں چھپی ہے۔ وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے آنے اور جانے دیتا ہے۔ وہ زبردستی کسی احساس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاں ایک بڑی شاندار تشبیہ بھی ہے۔ جی، وہ آسمان والی کہ اس کا دل آسمان کی طرح کھلا ہے۔ کیا کمال کی مثال ہے۔ مطلب آسمان میں بادل آتے ہیں، برستے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن وہ آسمان کو تو داغدار نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح جب دل کھلا ہوتا ہے تو خیالات اور خواہشات پیدا تو ہوتے ہیں لیکن وہ باطنی سکون کو برباد کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ ایک کھلے آسمان جیسا دل یہ واقعی ذہن میں ایک بہت پرسکون خاکہ بناتا ہے، لیکن یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر کوئی دنیاوی خواہشات سے اتنا بے نیاز ہو جائے تو اس کی کامیابی کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم اگلے حصے یعنی باب 13 پر آتے ہیں تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ کامیابی اور ناکامی کا جو تضاد بیان کیا گیا ہے۔ بالکل، اس میں کہا گیا ہے کہ کامیابی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ ناکامی، اور امید اتنی ہی کھوکھلی ہے جتنا کہ خوف۔ ذرا سوچئے، اگر ترقی کی خواہش ہی نہ رہے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ تو بظاہر ایک مایوس کن سوچ لگتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن یہ مایوس کن نہیں ہے، یہ انتہائی حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے وہاں سیڑھی کی مثال استعمال کی گئی ہے۔ سیڑھی کی مثال یعنی اوپر چڑھنا اور نیچے آنا؟ جی، جب کوئی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور نیچے آنا ناکامی کی علامت سمجھ لیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ انسان اوپر جا رہا ہو یا نیچے آ رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کی پوزیشن غیر مستحکم ہوتی ہے۔ صحیح، مطلب اس کے قدم ہوا میں ہوتے ہیں۔ بالکل، ہوا کا ایک جھونکا یا ایک غلط قدم اسے گرا سکتا ہے۔ توازن صرف تب ملتا ہے جب دونوں پیر مضبوطی سے زمین پر ہوں۔ تو کامیابی کی بلندی پر بھی مقام چھن جانے کا ڈر رہتا ہے۔ 100%۔ کامیابی کا تکبر یا اسے کھونے کا خوف انسان کو بے چین رکھتا ہے، اور ناکامی کی صورت میں مایوسی۔ یہ دونوں حالتیں انسان کا ذہنی توازن بگاڑ دیتی ہیں۔ یعنی کامیابی بری نہیں ہے، لیکن اسے اپنی ذات کا حصہ سمجھ لینا خطرناک ہے۔ لیکن اس میں جو امید کے حوالے سے بات ہے وہ بہت کھٹکتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ امید کیسے کھوکھلی ہو سکتی ہے؟ یہ فلسفے کا ایک بہت گہرا اور حساس نقطہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ امید اور خوف یہ دونوں دراصل انسان کے خود یا اس کی انا سے پیدا ہونے والے وہم ہیں۔ یعنی یہ پرچھائیاں ہیں؟ جی، محض پرچھائیاں۔
جب انسان ہر وقت اپنی ذات کے خول میں بند رہتا ہے تو وہ مستقبل سے امیدیں لگاتا ہے یا ڈرتا رہتا ہے؟ اگر وہ اس میں کو ایک الگ ہستی کے طور پر دیکھنا چھوڑ دے تو اسے خوف کس بات کا ہوگا؟ کمال ہے، اور اسی لیے ایک اہم نتیجہ بھی نکالا گیا ہے کہ دنیا کو اپنی ذات کی طرح دیکھو اور اس سے محبت کرو۔ بالکل، یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کائنات کی تمام چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ جب تک انسان خود کو کائنات سے الگ سمجھتا ہے وہ الجھا رہتا ہے، جیسے ہی وہ خود کو اس کا حصہ مان لے اندر کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی خاموشی پھر ہمیں باب 14 کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسے مقام کی طرف جسے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، باب 14 کے الفاظ تو واقعی کسی مہمے کی طرح ہیں۔ اس میں لکھا ہے، اسے دیکھو تو نظر نہیں آتا، سنو تو سنائی نہیں دیتا، پکڑنے کی کوشش کرو تو گرفت میں نہیں آتا۔ ایک لامکانی اور بے صورتی کا دائرہ۔ بالکل، اور یہ بھی کہ یہ اوپر سے روشن نہیں اور نیچے سے تاریک نہیں۔ مطلب اگر اسے دیکھا یا سنا نہیں جا سکتا تو پھر یہ ہے کیا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا تو یہ دراصل اس بے جوڑ حقیقت کی تشریح ہے جو واپس کچھ نہ ہونے کے دائرے میں لوٹ جاتی ہے۔ کچھ نہ ہونے کا دائرہ؟ یہ محض خالی پن تو نہیں؟ نہیں، یہ خالی پن نہیں ہے، یہ وہ شکل ہے جو تمام شکلوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ انسان حواس سے اسے نہیں پکڑ سکتا کیونکہ یہ مادے سے ماورا ایک خالص حقیقت ہے۔ جس کی نہ کوئی شروعات ہے اور نہ کوئی انجام؟ اسے جانا تو نہیں جا سکتا، لیکن انسان اسے اپنے زندگی میں جی ضرور سکتا ہے۔ اور انسان کا یہ جان لینا کہ وہ کہاں سے آیا ہے دراصل حکمت کا اصل نچوڑ ہے۔ مطلب اپنے اصل منبع کو پہچان لینا۔ بالکل، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ اسی بے نام حقیقت کا حصہ ہے تو اس کی زندگی میں ایک گہرا سکون آ جاتا ہے اور وہ عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سکون کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ جب ہم باب 15 پڑھتے ہیں تو ان قدیم اساتذہ کا جو ذکر آتا ہے ان کے ظاہری انداز سے یہ سکون واضح ہوتا ہے۔ جی، وہاں جو تشبیہات دی گئی ہیں وہ تو انسانی رویوں کا ایک مکمل نقشہ کھینچ دیتی ہیں۔ بالکل، وہ ماخوذ میں دی گئی شاندار تشبیہات کہ وہ ایسے محتاط تھے جیسے سردیوں میں جمی ہوئی ندی کو پار کرنے والا شخص دشمن کے علاقے میں چوکنا جنگجو، اور ایک مہمان کی طرح بااخلاق۔ ہاں، پگھلتی ہوئی برف کی طرح رواں، لکڑی کے ٹکڑے کی طرح تراشے جانے کے قابل، وادی کی طرح قبول کرنے والا اور پانی کے گلاس کی طرح شفاف۔ اگر ان پر تفصیلی نگاہ ڈالی جائے تو یہ صفات ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں جو انتہائی لچکدار اور باطنی طور پر پرسکون ہے۔ مجھے وہ پگھلتی برف والی بات بہت پسند آئی کہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینا، لیکن لکڑی کے اس ٹکڑے کی تشبیہ بڑی عجیب لگی جسے ابھی تراشا نہ گیا ہو۔ دراصل ان تراشی لکڑی انسان کی اس اصل فطری حالت کی علامت ہے جس پر دنیاوی خواہشات نے ابھی کوئی نقش نہیں بنایا۔ تراشنے کے بعد لکڑی میز یا کرسی بن کر محدود ہو جاتی ہے۔ اور انتراشی لکڑی میں کچھ بھی بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بالکل، خالص امکان۔ اور اسی طرح وادی پانی کو قبول کرتی ہے کیونکہ وہ نیچی ہوتی ہے، انکساری۔ کیا گہری بات ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے اس پوری گفتگو کی جان ہے، وہ سوال جو ماخذ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ کون سا سوال؟ کہ کیا اندر موجود کیچڑ کے بیٹھنے اور پانی کے صاف ہونے تک انتظار کرنے کا صبر موجود ہے؟ مطلب کیا بغیر کسی کوشش کے بالکل بے حرکت رہا جا سکتا ہے یہاں تک کہ صحیح عمل ظاہر ہو جائے؟ آج کے دور میں یہ ماننا واقعی مشکل لگتا ہے۔ مشکل کیا، تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ آج تو کوئی مسئلہ ہو تو لوگ فوراً کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ خاموش بیٹھنا تو جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی ایک دانا شخص اور عام ذہن کا فرق ہے۔ کیچڑ ملے پانی کی مثال بہت نفسیاتی ہے۔ گدلے پانی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ انسانی ذہن بھی جب خیالات سے بھرا ہو تو گدلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس پانی میں ہاتھ ڈال کر کیچڑ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پانی مزید گدلا ہو جائے گا، کیچڑ اور پھیل جائے گا۔ اسے صاف کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے تنہا اور پرسکون چھوڑ دیا جائے، یعنی کشش ثقل کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ کیچڑ خود بخود طے میں بیٹھ جائے گا۔ بالکل، کوئی عمل نہ کرنا بذات خود ایک طاقتور عمل ہے۔ ماسٹر کبھی تکمیل کی تلاش میں بے چین نہیں رہتا، وہ بس صبر کرتا ہے۔
اگر ہم اس پورے مطالعے کے نکات کو مختصراً سمیٹیں تو ہم نے حواس کے دھوکے سے شروعات کی کہ کیسے بیرونی شور ہماری باطنی بصیرت کو کمزور کرتا ہے. صحیح. پھر ہم نے کامیابی اور ناکامی کے عدم استحکام اور امید اور خوف کے کھوکھلے پن کو سمجھا. اس بنام حقیقت کے ساتھ جینے پر بات ہوئی اور آخر میں قدیم اساتذہ کے اس ٹھہراؤ کو دیکھا. یہ ثابت ہوا کہ اصل طاقت کچھ نہ کرنے اور پانی کے صاف ہونے کا انتظار کرنے میں ہے. واقعی یہ آج کے دباؤ سے بھرے دور کے لیے ایک خاموش لیکن طاقتور پیغام ہے. ہم بات کر رہے ہیں تاؤ تے چنگ کی، اور خاص طور پر اس کے چیپٹرز 11، 16، 17، 18 اور 19 کی، جو کہ کافی اہم چیپٹرز مانے جاتے ہیں. صحیح. آج ہمارا مقصد اس تجزیے میں ان عجیب اور متضاد خیالات کو سمجھنا ہے، پیراڈاکسیکل خیالات، جو ہماری روزمرہ زندگی کے تجربات کے بالکل برعکس ہیں. جیسے کہ لوگ اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خالی پن میں یا ایمٹینس میں آخر کتنی بڑی طاقت چھپی ہو سکتی ہے. صحیح کہا. یا پھر یہ خیال کہ سب سے بہترین قیادت وہ ہے جس کا لوگوں کو احساس تک نہ ہو. اور اس گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان اسباق کو محض ایک قدیم فلسفہ سمجھ کر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. مطلب یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں؟ بالکل نہیں. حقیقت میں یہ دماغی سکون اور آج کے دور کی معاشرتی افراتفری کو سمجھنے کا ایک نہایت عملی راستہ ہے. ایک پریکٹیکل اپروچ. ہاں، جب ہم اس مواد کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے طبعی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا فائدہ صرف انفرادی سطح پر نہیں ہوتا. اس کا اثر پورے معاشرے اور نظام حکومت پر پڑتا ہے. دنیا بھر کا شور و گل ویسے بھی انسان کو تھکا دیتا ہے. صحیح. اور یہ مواد ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو باتیں چیپٹر 11 میں بیان کی گئی ہیں وہاں سے شروعات کرتے ہیں، جس میں خالی پن کا ذکر ہے. ہاں، اس مواد میں خالی پن کی طاقت کو سمجھانے کے لیے 3 بہت ہی سادہ لیکن مضبوط طبعی مثالیں دی گئی ہیں. پہلی مثال ایک پہیے کی ہے جس میں تیلیاں یعنی سپوکس ہوتی ہیں. بالکل. دوسری مثال مٹی کے برتن کی ہے، اور تیسری مثال ایک لکڑی کے گھر کی ہے. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم صبح و شام دیکھتے ہیں. دیکھتے ضرور ہیں، لیکن مواد نے انہیں دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا ہے. میں چاہوں گا کہ ان مادی مثالوں کے پیچھے چھپی جو اصل سوچ ہے نا، اسے تھوڑا کھولا جائے. ضرور. دیکھیں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مواد کے مطابق پہیا اپنی ان تیلیوں کی وجہ سے نہیں چلتا جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. ہم تو اکثر پہیے کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں. ہاں، لیکن اصل میں وہ اس درمیانی خالی سوراخ کی وجہ سے گھومتا ہے جہاں دھرا یا ایکسل لگا ہوتا ہے. اچھا، یعنی اگر وہ درمیانی سوراخ نہ ہو تو پہیا بالکل بیکار ہے، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط لکڑی کا کیوں نہ بنا ہو. صحیح. اور مٹی کے برتن والی مثال بھی ایسی ہی ہے. بالکل. جب کوئی کمہار مٹی کا برتن بناتا ہے تو وہ مٹی کو گونڈتا ہے، اسے شکل دیتا ہے، لیکن اس برتن کی اہمیت اس مٹی سے نہیں ہوتی جس سے وہ بنا ہے. تو پھر کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس کے اندر کے اس خالی پن سے. پانی، اناج یا کچھ بھی اس خالی جگہ میں ہی رکھا جاتا ہے نا. ہاں، ظاہر ہے، اگر برتن اندر سے ٹھوس ہو تو وہ کسی کام کا نہیں. صحیح کہا. اور یہی اصول لکڑی کے گھر پر بھی لاگو ہوتا ہے، جو تیسری مثال تھی. ہم دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، دروازے لگاتے ہیں، لیکن ایک گھر کی اصل اہمیت اس کی مضبوط دیواروں سے نہیں بلکہ اس کے اندر کی خالی جگہ سے ہوتی ہے جو رہنے کے قابل ہوتی ہے. دیواریں تو صرف اس خالی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں. اگر میں اسے آسان لفظوں میں سمجھوں جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، تو کیا یہ ویسا ہی ہے جیسے موسیقی؟ موسیقی؟ وہ کیسے؟ مطلب موسیقی صرف سازوں کی آواز کا نام نہیں ہے. اگر 2 سروں کے درمیان خاموشی نہ ہو، ایک خالی پن نہ ہو، تو وہ صرف ایک بے ہنگم شور بن جاتا ہے. ہاں، بالکل ویسا ہی. یہ بہت ہی بہترین مثال دی آپ نے، اور یہی وہ تصور ہے جسے مواد میں بینگ اور نان بینگ کے فرق سے سمجھایا گیا ہے. بینگ اور نان بینگ؟ ہاں، ہم محنت مادی وجود یعنی بینگ پر کرتے ہیں، مٹی گھونڈتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، لیکن اصل فائدہ اور افادیت اس عدم وجود کی ہوتی ہے یعنی نان بینگ کی، جسے ہم دیکھ یا چھو نہیں سکتے. وہ خالی پن ہی اصل طاقت ہے. لوگ اکثر چیزوں کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ مواد سکھاتا ہے کہ جب تک زندگی میں خالی پن نہیں ہوگا، اس میں کچھ نیا یا مفید شامل نہیں کیا جا سکتا.
تو اگر مادی دنیا میں خالی پن اتنا ضروری ہے تاکہ چیزیں مفید ہو سکیں، تو بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا یہی اصول ہمارے دماغ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ذہنی سکون کے حوالے سے ہاں، کیونکہ چیپٹر 16 میں گفتگو کسی مادی برتن سے نکل کر دماغی سکون کی طرف چلی جاتی ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ جس طرح برتن کا خالی ہونا ضروری ہے، اسی طرح دماغ کو خیالات سے خالی کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ دل کو سکون مل سکے۔ ہاں، یہ ایک فطری تسلسل ہے۔ مواد واضح کرتا ہے کہ کائنات کی ہر موجود چیز بالآخر اپنے اصل یعنی سورس کی طرف واپس لوٹتی ہے۔ ہر ہلچل ایک ٹھہراؤ کی طرف جاتی ہے۔ بالکل، پودے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں اور پھر واپس مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اس واپسی کا نام ہی سکون یا سرینٹی ہے۔ اور اس طبعی بہاؤ کو سمجھنا ضروری ہے۔ مواد کا کہنا ہے کہ اسے سمجھنا ہی اصل روشنی ہے۔ اگر کوئی اس طبعی دور کو نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ صرف الجھن اور تباہی ہوتا ہے، لوگ بے مقصد بھاگتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پاتے کہ زندگی کو بالآخر ایک ٹھہراؤ کی طرف آنا ہے۔ وہ اپنے دماغ کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ سکون کے لیے کوئی خالی جگہ بچتی ہی نہیں۔ اور جب کوئی انسان اس ٹھہراؤ کو، اپنی اس اصل کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، مواد ان کا بہت دلچسپ نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح، وہ برداشت کرنے والا بن جاتا ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ بے لوس ہو جاتا ہے، ڈس انٹرسٹڈ۔ یعنی دنیا کے جھمیلوں میں اس کی وہ لالچی دلچسپی نہیں رہتی۔ وہ حالات کا خوش مزاجی سے سامنا کرتا ہے۔ اور یہاں مواد میں ایک ایسی تشبیہ استعمال ہوئی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ کون سی والی؟ دادی یا نانی جیسی شفقت اور بادشاہ جیسا وقار، کائنڈ ہارٹڈ ایز اے گرینڈ مدر، ڈگنیفائڈ ایز اے کنگ۔ یہ ایک عجیب سا ملاپ لگتا ہے نا؟ عجیب ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ دادی یا نانی جیسی شفقت کا مطلب ہے ایک ایسی بے لوث محبت اور نرم دلی جو کچھ طلب نہیں کرتی، جو سب کو جگہ دیتی ہے۔ بالکل اس خالی کمرے کی طرح جو سب کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اس نرم دلی کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے ساتھ بادشاہ جیسا وقار بھی ہے۔ صحیح، یعنی ایک ایسی مضبوطی جو کسی زور زبردستی کی محتاج نہیں۔ جب کوئی طبعی راستے، جسے مواد میں تاؤ کہا گیا ہے، اس میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں یہ دونوں پہلو ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ وہ اندر سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ہر مصیبت اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا انسان موت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ موت کسی چیز کا خاتمہ نہیں ہے۔ صرف اسی اصل کی طرف ایک لوٹنا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی۔ یہی وہ حقیقی آزادی ہے جو دماغ کو مکمل خالی کرنے سے ملتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم نے خالی پن کو مادی چیزوں میں دیکھا، پھر ذہنی سکون میں دیکھا، لیکن مواد یہی نہیں رکتا۔ چیپٹر 17 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تباہی بہاؤ معاشرے کے سب سے مشکل کام پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ آپ قیادت یا لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، قیادت۔ قیادت کے حوالے سے یہ مواد ایک بالکل ہی مختلف پیمانہ پیش کرتا ہے۔ اس میں قیادت کو 4 درجات یا لیولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 4 لیولز؟ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا اور بہترین درجہ اس لیڈر کا ہے جسے ماسٹر کہا گیا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے وجود کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک نہ دیکھنے والا رہنما۔ پھر دوسرا درجہ اس لیڈر کا آتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اور جس کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا؟ تیسرا درجہ وہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جو خوف کی بنیاد پر حکومت کرتا ہے۔ اور سب سے بدترین یعنی چوتھا درجہ اس لیڈر کا ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ رکیے مجھے اسے تھوڑا سمجھنے دیں۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس کی تعریف کرتے ہیں، اسے صرف دوسرے درجے پر رکھا گیا ہے۔ ہاں، مواد کے مطابق۔ آج کی دنیا میں تو ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، لیکن یہاں مواد کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی اوپر کا درجہ اس لیڈر کا ہے جسے کوئی محسوس ہی نہیں کرتا۔ یہ کیسا لیڈر ہے؟ یہ وہی خالی پن کا اصول ہے جو ہم نے برتن کی مثال میں دیکھا تھا۔ ایک بہترین لیڈر ایک خالی سپیس کی طرح ہوتا ہے۔ وہ لوگوں پر مسلط نہیں ہوتا، انہیں اپنا کام خود کرنے کی جگہ دیتا ہے۔ صحیح۔ مواد اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ بتاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر لوگوں پر اعتماد نہ کیا جائے تو وہ قابل اعتماد نہیں رہتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔
ایک عظیم لیڈر لوگوں پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اسے بار بار سامنے آ کر اپنی اہمیت جتانے یا مائکرو مینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب نظام میں زبردستی اور بیجا دخل اندازی ہوتی ہے تبھی خوف جنم لیتا ہے۔ اور جو لیڈر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، وہ دراصل اپنی انا یعنی ایگو کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی بہترین رہنما وہ ہے جو اپنی انا کو درمیان سے ہٹا لیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس مواد میں اس ماسٹر لیڈر کی ایک اور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، وہ صرف عمل کرتا ہے، لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتا۔ ہاں، اور سب سے بڑی کامیابی مواد نے یہ بتائی ہے کہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو عام لوگ لیڈر کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ حیرت انگیز ہم نے یہ سب خود کیا ہے۔ یہ لائن قیادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جب لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کی کامیابی ان کی اپنی فطری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، تو ان کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے۔ لیڈر کا اپنا وجود اتنا پیچھے چلا جاتا ہے کہ لوگوں کی افرادیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ قیادت کی سب سے مشکل شکل ہے کیونکہ اس میں شہرت یا تالیوں کی امید نہیں کرنی پڑتی۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک عظیم لیڈر وہ ہے جو پیچھے رہتا ہے تو جب انسان اس طبعی نظام سے دور ہٹ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ آپ چیپٹرز 18 اور 19 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ گفتگو کو معاشرتے اور اخلاقیات کی طرف لے جاتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو یہ حصہ بظاہر دماغ کو چکرا دینے والا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مواد معاشرتی زوال کا ایک بہت ہی متضاد تجزیہ پیش کرتا ہے۔ متضاد کیسے؟ چیپٹر 18 واضح کرتا ہے کہ جب لوگ اس طبعی راستے جسے ٹاؤ کہا گیا ہے اسے بھول جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ جب طبعی بہاؤ ختم ہوتا ہے صرف تب ہی نیکی اور مذہبیت یعنی گڈنس اور پائٹی جنم لیتی ہیں۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا ٹھہرنا ہوگا۔ مواد کہہ رہا ہے کہ نیکی، اچھائی اور اخلاقیات یعنی مورالٹی ایک برے وقت کی نشانی ہے۔ ایسا ہی لکھا ہے۔ یہ بات تو ان تمام بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہے جو عام طور پر سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم اس مواد پر کوئی سیاسی رائے نہیں دے رہے، ہم صرف اس خیال کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ رائے نہایت انقلابی ہے کہ اخلاقیات کا پیدامانہ اصل میں معاشرتی زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے شروع میں۔ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ مواد میں دی گئی ان بترتیب مثالوں کو سمجھائیں۔ ضرور۔ اسے اس طرح دیکھیں کہ مواد معاشرے کے گرنے کے درجات بتاتا ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب جسمانی ذہانت یا طبعی عقلیت ختم ہوتی ہے، نیچرل انٹیوشن، ہاں، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چالاکی اور بناوٹی علم سامنے آتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں میں صحیح اور غلط کی فطرتی سمجھ بوجھ باقی نہیں رہتی، تب وہ زیادہ ہوشیار اور منافع خور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل دانشمندی کی جگہ کتابی دانشمندی لے لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مواد خاندان کی مثال دیتا ہے۔ صحیح۔ مواد کے مطابق جب کسی خاندان میں طبعی سکون اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت خاندانی فرض شناسی یا فلیل پائٹی شروع ہوتی ہے۔ یعنی اگر اولاد کی والدین سے طبعی محبت باقی نہ رہے تو معاشرہ مجبور ہو کر نئے قانون بنا دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ جہاں محبت طبعی ہوتی ہے وہاں کسی کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ان کا فرض کیا ہے۔ جب حقیقت غائب ہوتی ہے تو رسمیں اور قانون اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے بڑی سطح پر مواد ملکی حالات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ عذاب اور افراتفری والی بات۔ ہاں، مواد کہتا ہے کہ جب پورا ملک تباہی اور افراتفری کا شکار ہوتا ہے تو اس بے چینی کے دور میں حب الوطنی یا پیٹریوٹزم پیدا ہوتی ہے۔ یہ واقعی چونکانے والی بات ہے۔ حب الوطنی کو دنیا بھر میں ایک انتہائی اعلیٰ جذبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مواد اسے تباہی کے نتیجے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بالکل۔ اگر اس فلسفے کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب نظام ٹھیک چل رہا ہو، لوگ بے فکری سے زندگی گزار رہے ہوں، تب کسی کو اٹھ کر اپنے جذبات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جھنڈے لے کر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ یہ شدت پسندانہ لگنے والے جذبات تب ابھرتے ہیں جب اصل تباہی نظام یا ٹاؤ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور لوگ اس ٹوٹ پھوٹ کو کسی جذبے سے چھپانا چاہتے ہیں۔
اس کا لبے لباب یہ ہے کہ معاشرے میں کثیر قوانین، اخلاقی بحثیں، فرض شناسی کے اعلانات اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ معاشرہ صحت مند ہے، بلکہ یہ علامات ہیں کہ معاشرہ بیمار ہو چکا ہے۔ اور اپنے تباہی بہاؤ سے کٹ چکا ہے۔ اور اس بیماری کا حل ماوات نے چیپٹر 19 میں پیش کیا ہے، اور وہ حل انتہائی انقلابی ہے۔ وہ کیا حل تجویز کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پاکیزگی اور اس بناوٹی دانشمندی کو پھینک دو تو لوگ 100 گنا زیادہ خوشحال ہو جائیں گے۔ انصاف اور اخلاقیات کو پھینک دو؟ ہاں، تو لوگ خود بخود درست کام کرنے لگیں گے اور طبعی محبت واپس آ جائے گی۔ مواد اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے، کہتا ہے کہ منافع خوری اور ظاہری فائدوں کو بھی پھینک دو تو چوری چماری ختم ہو جائے گی۔ سننے میں یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سب کچھ تباہ کرنے کو کہہ رہا ہو۔ لیکن پچھلے گفتگو کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو اصل مقصد وہی ہے کہ زبردستی کے ٹھیکیدار بننے کے بجائے فطرت کی طرف واپس جایا جائے۔ اس خالی پن کی طرف جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک تھی۔ درست۔ اور آخر میں مواد ایک بہت ہی عملی ہدایت دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر ان سب چیزوں کو ایک ساتھ چھوڑنا کافی نہ لگے تو صرف ایک کام کیا جائے۔ کون سا کام؟ دائرے کے بالکل مرکز میں ٹھہر جائیں اور ہر چیز کو اپنے طبعی قانون کے مطابق چلنے دیں۔ دائرے کا مرکز وہی خالی پن ہے۔ وہی پہیے کا درمیانی سوراخ ہے جس کے ارد گرد پوری دنیا گھومتی ہے۔ جب کوئی انسان اس مرکز میں ٹھہر جاتا ہے جہاں مکمل سکون ہے تو وہ کسی چیز کو زبردستی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ بس آسانی سے ہر چیز کو ہونے دیتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت سفر تھا اس قدیم اور گہرے مواد کا۔ اب وقت ہے کہ اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے سننے والوں کے لیے۔ ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ مواد کے نزدیک چاہے انفرادی زندگی کی بات ہو، معاشرے کی یا قیادت کی، اصل طاقت ہر چیز پر قبضہ کرنے میں نہیں ہے، مائکرو مینج کرنے میں نہیں ہے۔ اصل طاقت تو پیچھے ہٹنے میں، ایک خالی جگہ بنائے رکھنے میں ہے۔ چیزوں کو زبردستی ٹھیک کرنے کے بجائے انہیں ان کے تباہی راستے پر چلنے دینے میں ہے۔ مٹی کے برتن اور گھر کی اصل افادیت اس کے اندر کی خالی جگہ سے ہوتی ہے۔ اور بہترین قیادت وہ ہے جو لوگوں کو آزادی دے اور خود دکھائی بھی نہ دے۔ بالکل۔ اور بہترین معاشرہ وہ ہے جہاں اخلاقیات، قوانین اور وفاداری بار بار سکھانے یا جتانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کیونکہ سب کچھ طبعی طور پر ہم آہنگ ہو۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کا مواد میں براہ راست ذکر نہیں، پر جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اگر ان مواد کے مطابق دنیا کا بہترین نظام وہ ہے جہاں چیزیں خود بخود بغیر کسی زور زبردستی کے چلتی ہیں، اور زبردستی کی اخلاقیات تب پیدا ہوتی ہے جب معاشرہ تباہ ہو چکا ہو، تو ہم اپنے آج کی اس جدید دنیا کو کس نظر سے دیکھیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہماری دنیا جو ہر قدم پر نئے قوانین، پیچیدہ ضابطوں اور تسلسل کے ساتھ ہونے والی اخلاقی بحثوں سے بھری ہوئی ہے، کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ ہم اپنی اصل یعنی سورس سے کتنا دور جا چکے ہیں؟ یہ واقعی انسان کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہماری طبعی خوشی ہمارے اندر کے کسی خالی پن میں ہے جسے ہم باہر کے شور میں ڈھونڈنے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ اس سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ ان قدیم لفظوں نے دماغ کی کسی بند کھڑکی کو ضرور کھولا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے خالی پن اور تباہی بہاؤ پر غور کریں، اور اگلی دفعہ کسی نظام یا لیڈر کو پرکھیں تو ضرور سوچیں کہ کیا وہاں زور لگایا جا رہا ہے یا چیزوں کو ان کے تباہی راستے پر چلنے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس گہرے تجزیے میں ہمراہ رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں ایک نئے مواد اور نئی سوچ کے ساتھ۔